حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ سلسلہ چشت کے امام ہیں حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کے نام کے ساتھ حضرت مولانا لگتا ہے۔ کیا بول کے بتائیے، نہیں بولتے آپ، کیا لگتا ہے؟ یہ جو حضرت مولانا ہوتے ہیں یہی پیر ہوتے ہیں اصل میں۔ جی ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہو گئے، وہ لگتا ہے مینوں۔ حضرت مولانا ہی پیر ہوتے ہیں۔ پیر کا کام ہے نا آپ کو دین بتائے، کہ صرف پھوکاں والا پیر ہوندا ہے؟ پیر کا کام ہے دین بتائے، تو جو ہر جمعے دین بتائے، جو کئی نسلوں کو قرآن پاک پڑھائے۔ تھوڑا سا نا کرائیٹیریا بھی تبدیل کریں۔ یہ جی پیر صاحب ہیں، یہ سال کے بعد آتے ہیں، کیا لینے؟ کہتے ہیں گندم کا توڑا۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ جہالت کا نام طریقت رکھ دی ہے۔ باہر نکلیں ان مصیبتوں سے۔ یہ جاہل بلا وجہ سوار ہو جاتے ہیں، سال کے بعد آتے ہیں۔ آپ پورا سال اتنا اپنے امام کو نہیں دیتے جتنا ایک چکر میں اس جاہل کو دے دیتے۔ مہربانی کریں آپ۔ فروغ علم تب ہوتا ہے جب علم کی سپورٹ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو تبدیل کریں، بدلیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ حضرت ہیں، مولوی صاحب کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو پیر صاحب کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے۔ ہو جو ناراض ہے، ہو جو ناراض، کوئی گل نہیں، ہو جاتی ہے بیعت اس کی۔ کمال آدمی ہے بھائی۔ وہ مولوی صاحب کی داڑھی سارے چیک کرتے ہیں کہ پوری ہے کہ نہیں، تو پیر صاحب اندر داخل ہو تو ان سے بھی کہا کرو ذرا ٹھہر جا، پہلے پوری کر۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر۔ حضرت سعدی کہتے ہیں جو حضور کے طریقے پہ نہ چلے وہ کس طرح منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ اصل حضور کی سنت ہے، شریعت ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر اصول بنائیں۔ اصول ہم مانتے صحیح کر کے ہیں، صحیح کر کے مانتے ہیں، پر ماننے سے پہلے بھی ذرا صحیح کر کے سوچتے ہیں۔ ان چیزوں پر ضرور۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی، تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی آج کل واہ واہ زیادہ ہے۔ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ بندہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے، یہ پسند نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں، ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے، بڑا رش ہے۔ اس نے ایک طوائف کو تیار کیا کہ جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے۔ اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو منٹ لگاتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ادھر ادھر مریدوں کا رش تھا، سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی۔ دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، کیا کردار رکھتی ہے۔ سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم۔ شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں۔ بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے، اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں۔ بڑے تیز ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی۔ اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی، صحت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھا، اس کا کیا حال ہے؟ اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں؟ تو فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے، میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں، اس نے لیے ہی نہیں، مجھے تو کچھ سودا چاہیے تھا، یہ پہ کھوٹے سکے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے۔ زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے۔ حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے، مسکرائے، اور مسکرا کے نہ تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے۔ دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو نقلی دے جا، اصلی لے جا، اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ آپ محبت کریں گے، سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے،
ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ شے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو. کہاں سے لائیں وہ نفرت؟ وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں؟ وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا؟ کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب، وہ جو کر رہا ہے وہ اس کا معاملہ ہے. ہم تھوڑی، ہم محبت والے ہیں، محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں. وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا. یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے، اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی، کانپنے لگی. پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی. کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا، تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو سندل کا بنا آدمی؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی، الزام لگانے آئی. چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے، تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا. اور میں بدنام کرنے آئی. اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا، کبھی کسی نے بہن نہیں کہا. اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے. جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا، پر تو کس محبت کا آدمی ہے؟ میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تو نے بیٹی بنا لیا. یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا، چہرے پہ اوڑا اور کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے. اب میں بتاؤں گی. آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا، اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے. قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی. مسجد کا ارادہ کر دیا ہے. اپنے سنیں جی، اپنے لہجوں میں محبت. سامنے والا وہ ہمارے ہاں نا 2-4 فلسفے بھی ہیں ہمارے. کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑے ہیں اس لیے میں سخت ہو گیا ہوں. دکھ بڑے ہیں پیر صاحب، آپ تو گاڑی میں بیٹھ کے آئے، عقیدت مندوں کا ہجوم ہے، پیار ہے. ہمارے پاس دکھ بڑے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے نا، دکھ جس جگہ جاتے ہیں نا وہ رنگ ضرور بدلتے ہیں پر رہتے دکھ ہی ہیں. رہتے وہ ہر ایک کے پاس ہیں، اس لیے کہ دکھ پیارے بڑے ہیں نا. نبیوں رسولوں کے پاس بھی رہے ہیں. اور ہمارے درویشوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے. اگر وہ اس طرح خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. تو دکھ تو ہر بندے کو ہے. اب کیا بندہ ہنسنا چھوڑ دے؟ میں دکھی بڑا ہوں تو لہذا تلخ ہوں. او بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا. آپ کبھی سیرت مبارکہ پڑھیں نا، ہجرت سے پہلے کیا حال ہے. کبھی کانٹے ہیں، کبھی پتھر ہیں، کبھی اوجڑیاں ہیں، کبھی طائف میں روڑیں. ہجرت کے بعد کیا حال ہے. کبھی بدر میں تلواریں، کبھی احد میں تلواریں، کبھی خندق میں تلواریں، کبھی منافقین کی سازشیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. از اول تا آخر دکھ ہی دکھ. لیکن حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے اپنے کریم محبوب علیہ السلام کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے ہی دیکھا ہے، مسکراتے ہی دیکھا. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. حضور تو ہلکا سا مسکرا دینا تو جو بڑا رونے والا ہو وہ ہنس پڑتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور تسکین فرمائیں. فرماتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا، انتظار نہیں. یہ تبسم حضور کی عادت ہے. یہ حضور کی، یہ جو اعلیٰ حضرت کا سلام ہے نا، یہ تو پوری سیرت ہے حضور کی. فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو عادت ہے حضور کی تبسم فرماتے رہنا.